بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم خواتین، محترم سامعین، یہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو دین کی بات کرنے کے لیے جمع فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے، اور جو کچھ باتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی آپ حضرات کے سامنے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من اسفل منکم، تم لوگ ان کی طرف دیکھو جو مال میں اور جمال میں تم سے کمتر ہیں، اور فرمایا وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو کہ تم سے بلند ہیں، فائق ہیں۔ پھر آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَهُوَ أَجْدَرُ، وہ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہے، اللہ تزدروا نعمت اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو کمتر نہ سمجھو۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی گزارنے کا ایک اصول بیان فرمایا کہ زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ اگر زندگی میں راحت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر زندگی میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، جمال کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے بلند تر لوگوں کی طرف مت دیکھو۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا اتنا بڑا اصول ہے اور اتنے سکون کی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہماری زندگیوں کے بہت بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جب ہم گھریلو زندگی میں آتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر مرد بھی زیادہ تر ان کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت ہم ہر معاملے میں اپنے سے بلند تر انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ جی فلانے کے پاس تو یہ چیز ہے، فلانے کے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے۔ اس سے بے سکونی رہتی ہے، اس سے ناشکری ہوتی ہے، اس سے دل پریشان ہوتا ہے، اور طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی باتیں پھر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو راحت کا ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو، اگر ہم ہر معاملے میں اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے، خوبصورتی کے معاملے میں بھی، اور ہم مال و دولت کے معاملے میں بھی، دنیا کے عہدے اور منصب کے معاملے میں بھی، تو ہوگا یہ کہ پریشانی تو بہت پیش آئے گی، اور پریشانی یوں پیش آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تو در حقیقت فیصلے تو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، میں اور آپ تو نہیں فیصلے کرتے زندگی کے، فیصلہ اللہ رب العزت نے فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ بھئی اس بندے کو یہ ملے گا، اب ہم بیٹھے ہوئے پریشان رہیں ہر وقت، اور کہ بھئی اس کو یہ مل گیا اور ہمیں یہ نہیں ملا، تو اس سے کتنی زندگی میں بے برکتی، کتنی زندگی کے اندر ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس بہت ہیں، ہمہ وقت ہم میں سے ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہمارے اوپر اتر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کی طرف توجہ کریں، ان کو اگر ہم گنیں، ان کو اگر ہم دیکھیں، تو وہ بے شمار ہوتی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں کہ لا تعد ولا تحصیٰ، کہ آپ ان کا کوئی شمار قطار کر نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہم جب ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھیں اور اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو موجود نعمتیں ہیں
ان موجود نعمتوں کی طرف بھی ہمیں توجہ نہیں ہوگی، بلکہ ہماری زبان پر ہر وقت شکوہ رہے گا، ہماری زبان کے اوپر ہر وقت جو ہے ناشکری کے الفاظ رہیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دیا، اللہ نے پہننے کو دیا، اللہ نے سر چھپانے کو گھر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ہماری خواہشات کو اللہ نے پورا کیا، لیکن جب ہم مقابلے بازی میں آتے ہیں تو مقابلے بازی کے اندر پھر ہمیں ان چیزوں کی طرف رخ ہو جاتا ہے جو نہیں ہے۔ تو نہ ہونے والی چیزیں تو ہمیشہ ہی بہت ہوتی ہیں، آپ کن ہم اور آپ کن کن چیزوں کے پیچھے دوڑیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول بیان فرمایا۔ تو اس قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ، جو انسان دنیا چاہتا ہے، عاجلہ سے مراد یہاں دنیا ہے، جو انسان دنیا چاہتا ہے، وہ انسان جب دنیا کا طلبگار ہے، ہر چیز میں اس کو دنیا چاہیے، دنیا کا حسن چاہیے، دنیا کے دولت چاہیے، دنیا کا منصب چاہیے، دنیا کی آسائشیں چاہیے۔ ومن اراد العاجلہ، جو انسان دنیا چاہتا ہے تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ دنیا کا طلبگار ہے، ہر چیز میں دنیا چاہیے، ہم اس کو دنیا یہیں دے دیں گے۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لمن نشاء، ہم اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے اور جتنا ہم چاہیں گے۔ من نشاء لمن، جس کو ہم چاہیں گے اور جتنا ہم چاہیں گے وہ ہمیں دیں گے۔ یعنی انسان کی اپنی خواہش ہے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو برحق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو تبدیل نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس انسان کو کتنا ملے گا۔ ہاں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم محنت پوری کریں، ہم کاوش پوری کریں، اور ہم جب اپنی کاوش پوری کریں گے اور کاوش کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک ہے، ہمیں اپنی کاوش کے بدلے میں جتنا اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہوا ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دیں گے۔ ہم سے یہ کہا کہ محنت کرو، ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کاوش کرو، ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنی محنت میں اور اپنی کاوش میں تم لوگ کمی مت آنے دینا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اراد، فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، کوئی انسان اگر دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے، اور جو ہے وہ جتنی چاہے ہم چاہیں گے اور جس کو ہم چاہیں گے۔ انسان کی مرضی نہیں چلتی کہ کس کو کتنا مل رہا ہے، انسان کی مرضی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس کے اندر۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم جعلنا لہ جہنم، چونکہ وہ دنیا کا طلبگار ہے، آخرت اس کی ترجیحات میں شامل نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس انسان کو کے لیے جہنم مقرر کریں گے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس کے اندر کہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوگا، ذلیل و رسوا ہو کر آئے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ، کوئی انسان اگر آخرت چاہتا ہے، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے اس نے کوششیں کی، وهو مؤمن، اس حال میں کہ جو اس کی کوشش ہے وہ اس کوششوں کے اندر حالت ایمان کے اندر ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، تو اس کی سعی کی کوشش، تو اس کی سعی کی قدر کی جائے گی۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہ بیان کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دینے کے فیصلے اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی ترتیب بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کر رکھا ہے کہ کس کو کیا ملے گا اور کس کو کیا نہیں ملے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں ہم مبتلا رہتے ہیں تو ہم اپنی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم جو آدمی دنیا چاہے گا ہم اس کو اتنی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، اور جس کو ہم چاہیں گے ہم دیں گے، تمہاری مرضی پہ نہیں کام ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن یہ آخرت کے لیے اعلان ہے کہ جو انسان آخرت کے لیے کوششیں کرے گا، ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو آخرت ضرور دیں گے، اور اس کا کان سعیہم، بشرطیہ کہ ایمان کی حالت میں ہو، کان سعیہم مشکورا، تو اس کی محنت کی قدر کی جائے گی، اللہ رب العزت فرما رہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ در حقیقت دنیا کے طلبگار بنو گے تو دنیا مل جائے گی، لیکن اتنی ملے گی جتنا اللہ چاہیں گے، اتنی نہیں ملے گی جتنا میں اور آپ چاہیں گے۔
اگر ہماری اور آپ کی مرضی پر دنیا ملتی تو اللہ تعالیٰ تو ہر آدمی بادشاہ بننے کی کوشش میں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں یہ اصول بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا کے طلبگار مت بنو، آپ آخرت کے طلبگار بنو۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، کہ تم آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کی چیزوں کو دیکھو۔ جب آخرت کی چیزوں کو دیکھو گے تمہاری ہر نعمت کو جو آخرت کی محنت ہوگی ان سب کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر کی جائے گی۔ تو یہ ایک زندگی گزارنے کا ایسا پیارا اصول بیان کیا کہ دنیا کے معاملے میں نیچے کی طرف دیکھو، اور اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ دیکھو ہمارا بھی قصور یہ ہے کہ ہم جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ ہوتی نہیں، نہ ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو نہیں ہوتی وہ ہر وقت دماغوں میں سمائی ہوئی ہے، وہ ہر وقت زبانوں پر ہے۔ اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر دیکھیے کسی انسان کے اندر اگر مقابلے کی عادت پیدا ہو گئی کہ جس برانڈ کا اس نے سوٹ لیا اس برانڈ کا میں بھی سوٹ لے لوں، جس برانڈ کی اس نے گھڑی لے لی اس کا میں لے لوں، جس کا جوتا اس نے لیا اس کا جوتا میں لے لوں، اور اس کے گھر میں یہ آ گیا میرے گھر میں یہ آ جائے، تو دیکھیے اس چیز کی تو پھر کوئی انتہا نہیں۔ ہر وقت پھر پریشانی انسان کا مقدر ہے، ہر وقت پریشانی اس کا مقدر ہے۔ اس لیے آگے پھر اللہ تعالیٰ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَهُوَ اجدر، اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہے اللہ تزدروا نعمت اللہ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو۔ مطلب یہ کہ ہر وقت اونچے کے چکر میں موجود چیزوں کی ناقدری مت کرو، ورنہ ہم جب اونچے کے چکر میں لگیں گے تو موجودہ چیزوں کی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری سخت ناپسندیدہ۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت عطا فرما۔ حضرت دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائیں، کثرت مال کی دعا نہیں سکھلائی کہ تم مال مانگا کرو۔ اگر مال مانگنا ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے مال نہ مانگتے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا صاحبزادی، کتنی چہیتی صاحبزادی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، انہوں نے یہ درخواست کی شادی کے بعد، جب وہ شادی ان کی ہو گئی تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں تو میں تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں زکوٰۃ کے، تو آپ میرے پاس صدقات کے آپ مجھ کو دے دیں تو تاکہ میرے کچھ کاموں میں مدد ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا، آپ نے یہ دعا بیان کی کہ فاطمہ آپ یہ پڑھا کرو رضی اللہ عنہا کہ آپ یہ دعا یہ پڑھا کرو کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ بیٹی اور آپ اللہ کے نبی، ان کے لیے بھی اگر مال کی کثرت کی دعا مانگتے تو آپ کو مل جاتی، ساری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے، لیکن یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے اجتناب فرمایا۔ آپ نے یہ دعا ان کو بتلا دی کہ یہ عمل کیا کرو، جس کو آج اسی وجہ سے ہم اس کو تسبیح فاطمی بھی کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک در حقیقت یہ سب چیزیں بالکل ہیش تھیں کہ ہر وقت دنیا کی طلب، ہر وقت آگے بڑھنے کی فکر اس بات کی کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں تو اس سے میں پیچھے ہو جاؤں، اس کو آپ نے بہت ناپسند کیا۔ آپ نے ہمیں یہ دعا یہ سکھلائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، اے اللہ آپ مجھ کو قناعت عطا فرما دیجئے جو آپ نے مجھ کو رزق عطا فرمایا، وبارک لی فیہ، اور اس میں مجھ کو برکت عطا فرما دے۔ کثرت مال نہیں مانگا، قناعت مانگی۔ قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی پوری محنت، اپنی پوری توانائیاں خرچ کر کے انسان جو محنت کر کے کماتا ہے، اس کمانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کو عطا فرما دے اس پر راضی ہو جاؤ، اس پر خوش ہو جاؤ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اپنی محنت میں کمی نہ کرو، اپنے اسباب اختیار کرنے میں کمی نہ کرو، اپنے تدابیر اختیار کرنے میں کمی نہ کرو، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ آپ یہ جو ہے یا اللہ ہم اپنی محنت پوری کر رہے ہیں، آپ ہماری دعا کو پورا فرما دیجئے، ہمارے خواہشات کو پورا فرما دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اللہم، کہ ساری محنت کرو، ساری محنت کرو، کوششیں پوری کرو، یہ دعا پڑھو، اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان، یہ اللہ
یہ اللہم ھذا الدعاء، اے اللہ یہ میری دعائیں ہیں، وعلیک الاجابہ، ان کو قبول کرنا آپ کا کام ہے، وھذا الجہد، اور اے اللہ یہ میری محنت ہے، وعلیک التکلان، آپ کے اوپر ہی میرا بھروسہ ہے۔ بس یہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو عطا فرما دے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اسی کو کہتے ہیں راضی برضا ہونا، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لینا۔ یہ ہے بات۔ ہر وقت اس چکر میں کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میرے پاس ایسی چیز ہو جو دوسروں کے پاس نہ ہو، میں چیزوں کے استعمال میں سب سے آگے ہوں، یہ ہر وقت کی فکر انسان کو بعض اوقات بڑے بڑے گناہوں میں دھکیل دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا محدث بھی بنایا، مفسر بھی بنایا، فقیہ بھی تھے، اور بڑا علم سے نوازا، اور ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے مالی طور پر بھی بڑا آسودہ حال بنایا تھا، اور مالی طور پر بھی وہ بہت خوشحال تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں، میں غریبوں کے میں امیروں کے محلے میں رہتا تھا، کیونکہ صاحب مالدار آدمی تھے، تو فرماتے کہ میں امیروں کے محلے میں رہتا تھا، اور میں جب امیروں کے محلے میں رہتا تھا تو میرا گھر بھی اچھا تھا، میرے پاس ساز و سامان بھی بہت اچھا تھا۔ فرمانے لگے کہ پھر ایسا ہوا کہ میں ہر وقت غمگین رہتا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا تھا۔ مالداروں میں تو یہ چیز بہت ہوتی ہے نا کہ جی میری گاڑی ایسی ہو، میرا بنگلہ ایسا ہو، میرے بنگلے میں صوفے ایسے ہو، تو فرنیچر ایسا ہو، ہر وقت دوسرے سے مقابلے بازی۔ جب یہ لت پڑ جائے انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی سکون نہیں ملتا، ہر وقت پریشان رہتا ہے، اور نہ اللہ کی حاصل شدہ نعمتوں کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک بھی فرماتے تھے میں ہر وقت مغموم رہتا تھا، کیونکہ میں جو بھی مہنگی سے مہنگی چیز، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز لے کر آتا تھا تو مجھ کو اپنے سے بڑا کوئی نہ کوئی آدمی ضرور مل جاتا تھا جس کے پاس چیزیں ہوتی تھیں، میرے سے اچھی ہوتی تھی، تو کہتے پھر میں مغموم ہوتا تھا۔ فرمانے لگے پھر میں نے یہ کام کیا کہ میں نے غریبوں کے محلے میں رہائش اختیار کر لی۔ میں نے جب غریبوں کے محلے میں رہائش اختیار کی تو اب مجھ کو جتنے لوگ ملتے تھے اپنے سے کمتر ملتے تھے، اور وہ میرے سے کم ہوتے تھے مالی طور پہ۔ تو فرمانے لگے کہ اب جب میں ان غریبوں کو دیکھتا تھا تو میں اس وقت اپنا موازنہ جب ان سے کرتا تھا تو مجھے اپنی ہر چیز ان سے بہتر نظر آنے لگی، تو مجھ کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر کی توفیق بھی ہونے لگی، اور فرمانے لگے اب میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرتا تھا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مبارک چونکہ بہت بڑے شخصیت تھے، لہٰذا انہوں نے یہ کام اپنا حلیہ نکالا کہ میں غریبوں کے محلے میں رہائش اختیار کر لوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کی مجھ کو عادت پڑ جائے۔ اس لیے آپ اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا کریں کہ نعمتیں ہمیں کتنی حاصل ہیں۔ اصول کی بات ہے، بہت آسان نسخہ ہے۔ جو نعمتیں اللہ کی ہیں پہلے ان نعمتوں کا استحضار کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، پہلے ان نعمتوں کا استحضار کر کے اللہ کے شکر کی توفیق کو، اللہ کا شکر خوب ادا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کر دیں، اب دیکھو کیا چیز نہیں ہے اس کی دعا مانگو، یا اللہ ہمارے پاس فلانی چیز نہیں، وہ بھی عطا فرما دے، اللہ سے مانگ رہے ہو۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اپنی کوشش اور دعاؤں کے بعد جتنا اللہ دے دے اس پر خوش ہو جاؤ، اس پر راضی ہو جاؤ، اور ہر وقت اس چکر میں لگنا کہ جناب میں آگے نکل جاؤں دوسرے سے، اور دوسرے دنیا کے اعتبار سے میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے میرے پاس، اور میرے سے آگے کوئی نہ ہو، بس میں سب سے آگے ہوں، میں ایسی برانڈ استعمال کر لوں، میں وہ چیزیں لے لوں۔ ہر وقت یہ چکر بازی اچھی نہیں ہوتی، یہ انسان کو بعض اوقات گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دیکھو اگر کسی انسان کو وہ چیز نہ ملے جس کا وہ خواہش مند ہے تو کتنے سارے لوگ رشوتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ یہ جناب رشوتیں لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، ڈکیتیوں پہ اتر آتے ہیں، کیونکہ اخراجات نہیں پورے ہو رہے۔ اس لیے یہ چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول بیان فرمایا کہ تم جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں جب بھی ہو، تم لوگ ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کرو، مال کے معاملے میں، جمال کے معاملے میں نیچے کی طرف دیکھا کرو، اور اپنے سے اوپر کی طرف دیکھا
مت کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ لائق ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کریں، اور ہم جب ہر وقت دوسروں کے چکر میں لگے رہیں گے، بڑے سے بڑے کے چکر میں رہیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے حاصل شدہ نعمتوں سے ہم ناشکری برتنے لگیں۔ اس لیے اس اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس اصول کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ زندگی گزارنے کا بڑا بہترین اور بہت پیارا اصول ہے۔ دیکھو آپ دنیا کتنی کما لو، ہم اور آپ کتنی دنیا کما لیں، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھو آپ، جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، وہ آپ کو زیادہ غمگین نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی۔ غمگین کیوں نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر وقت ان کے اندر مقابلے بازیاں چلتی ہیں، وہ ایسا، اس کے پاس ایسا، اس کے پاس چیز ایسی، میرے پاس تو یہ چیز نہیں، حالانکہ خود وہ بہت بڑی نعمتوں میں ہوتا ہے، خود بہت بڑی نعمتوں میں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو سکون کی زندگی دے۔ دیکھو اصل چیز انسان کی زندگی کا سکون ہے، اور سکون مال و دولت میں نہیں ہے، سکون روپے پیسے میں نہیں ہے، سکون دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہے، سکون در حقیقت اللہ کی مان کر چلنے میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی انسان کو کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر، زبان سے ذکر، وہ اس ذکر ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کر گزارنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر ہے اس کا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا، جو ہے اس پر شکر، جو نہیں ہے وہ سوال کرو اللہ سے، پھر جو اللہ دے دے اس پر راضی ہو جاؤ۔ یہ ہے سکون کا معاملہ۔ سامان، میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تفسیر معارف القرآن کے مصنف ہیں، یہ بات میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنی، جو میں جملہ اب سنانے جا رہا ہوں آپ۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو دنیا کے اندر بازاروں میں راحت کا سامان بکتا ہے، راحت نہیں بکتی، راحت کا سامان راحت دستیاب ہے بازاروں میں۔ سامان راحت کس کو کہتے ہیں؟ میرے پر فرنیچر ہو، سامان راحت ہے، ایئر کنڈیشن ہو، سامان راحت ہے، گاڑی ہے، سامان راحت ہے، 10 طرح کی ہمارے گھریلو چیزیں ہیں، وہ سامان راحت ہے۔ یہ چیزیں بازاروں میں خوب بکتی ہیں، لیکن راحت نہیں بکتی۔ ہم ان چیزوں کو جب خریدنے جاتے ہیں بازار سے، طرح طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں، بیڈ لے آئے، بستر لے آئے، بہترین گدے لے آئے، الماریاں لے آئے، فرنیچر لے آئے، گاڑیاں لے لیں، یہ اس لیے لے کر آئے تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں راحت نصیب ہو، سکون نصیب ہو۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ سب کچھ لینے کے بعد بھی ان کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، راحت نہیں ہے، ہمیشہ غمگین نظر آئیں گے، آپ کو پسمردہ نظر آئیں گے۔ اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو راحت نہیں ملتی، نیند نہیں آ رہی، بہترین بیڈ ہے، بہترین ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کھانا بھی بہترین کھا لیا، لیکن نیند نہیں آتی، کھانے کی ہر چیز موجود ہے لیکن بھوک نہیں لگتی۔ تو بتائیے پھر انسان کو کہاں سے سکون ملے گا؟ سکون کس کے اوپر ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی انسان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، یہ اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ اللہ نے سکون اس میں رکھا ہے، دنیا کے ساز و سامان میں سکون نہیں ہے۔ دنیا کے ساز و سامان کے اندر اگر سکون ہوتا تو سارے مالدار بڑے خوش ہوتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کتنے بعض اوقات کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم پہچانتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بڑے غمزدہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ہم سے زیادہ پریشان ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے میں اور ان احکامات پر عمل کرنے میں اللہ نے ہم سب کو جو سکون عطا فرمایا، راحت عطا فرمائی، یہ ہے بنیادی چیز۔ اور اس سکون ہی کی تلاش کے اندر انسان آج سرگردہ پھرتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھو بہت ساری جگہوں پر جانے کا موقع ملتا ہے، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں۔ آپ دیکھیں دنیا کے جو بڑے ٹاپ کلاس ممالک ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ ترقی یافتہ ممالک جو ترقی کر چکے،
یورپ کے ملک، فرانس ہے، جرمنی ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے نا جی، سوئٹزرلینڈ ہے، یہ وہ ممالک ہیں جن کا لوگ دنیا ترقی یافتہ ممالک کے نام سے جانتے ہیں۔ ان ملکوں کے اندر خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ، ان ملکوں کے اندر مسکن ادویہ، سکون پہنچانے والی ادویہ، ٹھیک ہے نا بات، یہ جو ہے نا جتنی مسکن ادویات ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ کو سکون پہنچاتی ہے، سب سے زیادہ بکتی ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں جی یہاں پر لوگوں کو ذہنی پریشانی بہت ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جی مال و دولت آپ کے پاس بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ، ان ملکوں کے اندر ان کے ہاں جو شرح آمدنی ہے بہت زیادہ ہے، اور جو ہے دنیا کی ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر آپ لوگ اتنا پریشان کیوں کہ خودکشیاں ہوتی ہیں۔ میرا کچھ عرصے پہلے میں اپنے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ایک مرتبہ ڈنمارک گیا، سویڈن، ڈنمارک، اس ملکوں میں میرا جانا ہوا۔ تو ہم جس اپارٹمنٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے ڈنمارک میں، ہمیں لوگوں نے بتایا کہ سامنے والے اپارٹمنٹ میں لائر رہتا تھا، ایک لائر تھا۔ اچھا، لائر جو ہوتے ہیں ان ملکوں میں بہت مالدار ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت دولت ہوتی ہے۔ تو وہ لائر انہوں نے بتایا کہ یہ اتنا مالدار آدمی تھا اور اس کا بہترین بزنس تھا، کیونکہ یہ کنسلٹنسی کرتا تھا، لائر فرم تھی اس کی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ابھی حال میں اس نے خودکشی کی چند دن پہلے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ کیوں خودکشی کرتے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا، مال ان کے پاس ہے، کاروبار ان کا اپنا ہے، بہترین لائر فرم ان کے پاس ہے، دنیا تو ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہم بھی پریشان رہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی خودکشیاں کرتے کیوں ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اندر سے بے چینی ہوتی ہے، ہمیں اندر سے سکون نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں ان کو بے سکونی کی کون سی چیز ہے؟ پیسہ ان کے پاس، دولت ان کے پاس، کاروبار ان کے پاس، دنیا کے اندر یہ بہترین ملک میں رہتے ہیں، ان کے ملک کے ہاں امن و امان ہم سے بہت اچھا، ان کے ہاں کنسٹرکشن، ان کے ہاں ضروریات زندگی بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر، سب کچھ ہونے کے باوجود بے چینی کس چیز کی ہے؟ بے چینی ان کے اندر ہے اللہ سے دوری کی، بے چینی ان کے اندر ہے کفر کی، بے چینی ان کے اندر ہے اللہ کے حکم کو نہ مان کر چلنے کی۔ یہ ہے بے چینی کی وجہ۔ تو سکون دینے والی چیزیں وہ در حقیقت دنیا کے اسباب نہیں ہوتے، سکون دینے والی چیزیں دنیا کے مال نہیں ہوتا، سکون دینے والی چیزیں وہ اللہ کے احکامات ہیں، سکون دینے والی چیزیں وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اللہ کا ذکر ہے، جہاں ملے گا سکون حاصل ہو۔ اور جس کو سکون کی دولت مل جائے وہ انسان دنیا کا بڑا مالدار آدمی۔ ایک انسان کو قناعت نصیب ہو جائے، ایک سکون نصیب ہو جائے، اس سے بڑا مالدار دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون ہے اور قناعت ہے۔ قناعت دیکھیے، اگر قناعت نہ ہونا ہمارے اندر، قناعت کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ پوری محنت کر کے، کوششیں کر کے، اسباب اختیار کر کے انسان کو جتنا رزق مل جائے اس پر خوش ہو جائے۔ جو میں نے دعا پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول دعا، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما، بما رزقتنی، جو آپ نے مجھ کو رزق عطا فرمایا، وبارک لی فیہ، اے اللہ مجھ کو اس کے اندر برکت عطا فرما دیجئے۔ یہ اگر کسی کو نصیب نہیں ہے قناعت، بلکہ وہ ہر وقت 2 پیسے جمع ہو گئے تو مزید 3 کے چکر میں، 3 سے 5 کے چکر میں، جیسا حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کسی انسان کو پوری ایک وادی سونے کی مل جائے بھر کر، تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں، مجھ کو دوسری وادی بھی ملنی چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکالا اور نکالنے کی کوشش فرمائی کہ دیکھو تم لوگ اس سے نکل آؤ، یہ کامیابی کے طریقے نہیں ہیں، یہ خوشیوں کے طریقے نہیں ہیں۔ خوشیوں کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے حاصل شدہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہیں اللہ سے مانگو، اور محنت کے بعد جتنا مل جائے اس پر اللہ کا راضی برضا ہو جاؤ۔ یہ ہے سکون۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دے دے، دیکھیے ہمارے گھروں میں کتنا سکون آتا ہے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی لوگ وہ پریشان زیادہ ہوں بنسبت ان لوگوں کے جن کے پاس تھوڑا مال ہے، کیونکہ وہ تھوڑا مال لے کے خوش ہے۔ اصل چیز تو خوشی ہے، چاہے وہ تھوڑے سے ملے چاہے زیادہ سے ملے، اصل چیز تو راحت ہے۔
اور یہ راحت کا ایک اصول وہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہم نے ابھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ راحت والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، برکتوں والی زندگی عطا فرما، اور ہر وقت مال و دولت کے چکر میں، دنیا کے چکر میں سرگردان رہنا یہ چیز مناسب نہیں۔ جو لوگ ان کے چکروں میں مبتلا رہتے ہیں اور ہر وقت انہی کے چکروں میں رہتے ہیں، آپ یقین مانیں ان کو چیزیں تو شاید حاصل ہو جائیں لیکن ان کو سکون حاصل نہ ہو۔ میرا کتنے ہی میرے پروگراموں میں میرا جانا کا موقع ملتا ہے، سیمیناروں میں ملتا ہے، خاص طور پہ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے مختلف پروگراموں میں ملتا ہے۔ تو جب کبھی میرا لیکچر ہوتا ہے ان بینکوں کے اندر جو سودی بینک ہیں، ان کو ہم اسلامی بینکنگ پڑھاتے ہیں، اسلامک فائنینشیل سسٹم ان کو بتاتے ہیں، آپ یقین مانیں جب بھی میرا کسی سیمینار میں جانا ہوا، چاہے وہ پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں ہے یا کہیں اور، ہر آدمی میرے سے ایک سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، ہم بڑے بڑے افسران ہیں، ہم بڑے بڑے اتنے عرصے سے ہم سودی بینکوں میں کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی ہماری تنخواہیں، لیکن میرے سے ہر آدمی یہ کہتا ہے ہماری تنخواہ میں ایک تو برکت نہیں ہے، دوسرا ہماری زندگی میں سکون نہیں، برکت نہیں ہے، سکون نہیں۔ کہتے جتنی تنخواہ کر لیں ہمیں مہینے سے پہلے ختم ہو جاتی، اور سکون نہیں ہے، ہر وقت بے سکونی ہے۔ بھائی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ بے سکونی در حقیقت اس سود کی ہے، بے سکونی ہر وقت مال و دولت کے چکروں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بے سکونی سے نکالے اور ہمارے گھروں میں چین اور سکون پیدا فرمائے۔ یہ چین اور سکون ہی اصل ہے، اور یہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر یہ بات بہت ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت مقابلے بازی کے چکروں میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں اس میں اپنے بچوں کا بھی ذہن بنانا چاہیے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہم سے فرماتے تھے کہ دیکھو اس چکر میں مت لگا کرو کہ فلاں نے چیز لے لی تو تم بھی لو، یہ غلط طریقہ ہے۔ فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کوئی چیز خریدنی ہو، ضرورت ہو اور واقعتاً اس چیز کی حاجت ہو، تو اس وقت تم اچھی سے اچھی چیز لو، دیکھ کر لو، بہترین چیز لو، اپنے آرام کو دیکھو، اپنے شوق کو دیکھو، اپنی گنجائش کو دیکھو، ان چیزوں کو دیکھ کر اچھے سے اچھی چیز لو اور اس پر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اب دوسرا کیا لے رہا ہے اس سے آپ قطع نظر کر لو، ورنہ کبھی زندگی میں سکون نصیب نہیں ہوگا گھروں میں۔ یہ ہے بنیادی بات کہ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں یہ مزاج پیدا فرمائے، ہمارے بچوں کے اندر یہ مزاج پیدا فرمائے۔ اور گھروں کے اندر چونکہ مقابلے بازیاں بہت ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور جب ایک خاندان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہر وقت یہ باتیں چلتی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم اپنے بچوں کا ذہن بنائیں تو بچے بھی اس سے نکل آتے ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کے اور اپنے گھر والوں کے چکروں میں لگ گئے اور ان کی ہی باتوں میں آ کر ہم بھی اسی کام میں لگ گئے تو آپ یقین مانیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ چین اور سکون رخصت ہوا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بنائے، اور اس سلسلے میں میں بنیادی بات عرض کرتا ہوں خواتین کا، چونکہ یہ اجتماع ہے، یہ میرا بیان خواتین سے زیادہ ہے، بنیادی کردار اس میں خواتین کا ہے۔ خواتین اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ دیکھیں گھر چلتے ہیں عورتوں سے، بچے پلتے ہیں عورتوں کی گودوں میں، قوم نے ساری قوم جو ہے وہ ماں کی گود میں پل کر جوان ہوتی ہے، کام پہ لگتی ہے۔ مائیں جو ذہن بچوں کو دیں گی وہی اصل ذہن ہوتا ہے۔ ماں اچھا ذہن دے گی بہترین کام ہوگا۔ کسی آدمی نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ مجھ کو اچھی مائیں دے دو، میں آپ کو ایک بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ تو ماں تربیت کرے کہ بیٹا انشاءاللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، لیکن یہ مقابلہ مت کرنا دوسرے کے پاس، یہ میرے پاس، یہ ان چکروں میں لگو گے، یہ بے سکونی کی چیز ہے۔ خواتین اتنی بڑی چیز ہوتی ہیں کہ اگر وہ پورے گھر کا رخ چینج کر سکتی ہیں، پورے گھر کا ماحول چینج کر سکتی ہیں۔ میرے ایک بہت جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک سودی بینک خریدا، ان کے گروپ نے سودی بینک کا سودا کیا، اور بھی کچھ اس کے ڈائریکٹرز تھے، وہ ہمارے جاننے والے تھے، وہ بھی تھے، اور وہ خود بہت بڑے ملونر ہیں، بڑا ان کا کاروبار ہے۔ تو انہوں نے جب وہ بینک سودی خریدنے لگے تو ان کی گھر کی خواتین نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہدیہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے، اپنے بچوں کو چٹنی روٹی کھلا دیں گے، لیکن ہم یہ سود کی رقم اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے۔ آپ یقین مانیں گھر کی عورتوں نے قدم بڑھایا، گھر کی عورتوں نے مخالفت کی تو ان کے مرد بھی رک گئے، ورنہ وہ ان کے مرد اسی سودی چکر میں لگ چکے ہوتے۔ تو عورتوں کو تو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، گھر کا رخ بدلنے والی طاقت ہے ہی عورتوں کے پاس، بچوں کا ذہن بنانے والی ہیں ہی عورتیں۔ مرد تو دن میں نکلتے ہیں، رات کو گھر میں آتے ہیں، تو گھر کا تو رخ عورت بناتی ہے۔ اس لیے
اپنے گھروں کا ہمارے ہاں مرد آج کتنے حرام کاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. کوئی سود لے رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی طرح طرح کی سودی اسکیموں میں مبتلا ہو رہا ہے. سب آمدنی حرام، سب پیسے ناجائز، اور وہ گھروں میں آ رہے ہیں. اپنے خود بھی حرام کھا رہے ہیں، اپنے گھروں میں بھی حرام لے کر آ رہے ہیں، بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کا شوق پورا کر دیا. ارے بھائی بچوں کو حرام کھلا کر شوق پورا کریں گے؟ تو یہ کیوں مرد مجبور ہو رہے ہیں اس حرام کے اوپر؟ اس لیے کہ گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہو رہا، گھروں میں خراجات بڑھ رہے ہیں، گھروں میں مقابلہ بازیاں چل رہی ہیں، گھروں میں خاندانوں کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر عام اٹھنے بیٹھنے میں ہر وقت مقابلے بازی کا ماحول ہے، اور مردوں پر دباؤ کہ ہمیں بھی یہ چیز لا کر دو. تو کب تک مرد لا کر دے گا؟ اسی سے مرد بیمار ہوتے ہیں، اسی سے حرام آمدنیوں کے دروازے کھلتے ہیں. تو اگر ہم اس اصول کو اپنائیں جو میں نے ابھی پڑھا حدیث شریف میں، حدیث شریف ہماری تربیت کے لیے، حدیث شریف ہماری رہنمائی کے لیے، حدیث شریف ہماری اصلاح کے لیے، قرآن پاک بھی ہماری اصلاح، تربیت، رہنمائی کے لیے. ہم اس کے اوپر عمل کریں، سکون کی زندگی گزاریں، انشاءاللہ کوئی بال بیکا نہیں ہونا، سب کچھ اللہ تعالیٰ اچھا چلائیں گے، اور شکر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد زبیر اشرف عثمانی، جامعہ دارالعلوم کراچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.